دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جی جناب، تو سلیم آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو ان کی اپنی چونکہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ناکام ہو گئی ہیں، ان کی جنگی حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے، تو بلیم پاسنگ کے لیے اس ٹائپ کی رپورٹس چھاپی جا رہی ہیں، انہیں اچھالا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو؟ جی بالکل، اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ میں ابھی سنڈے ٹائمز کی رپورٹ دیکھ رہا تھا اور اس سے بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی کمیاں اور کوتاہیاں وہ اس رپورٹ میں عیاں ہیں۔ مطلب جو بھی افغانستان کے حوالے سے کام کرتا ہے جرنلسٹ، اس کو یہ بات پتا ہے کہ ہو سکتا ہے چمن کے اندر کچھ طالبان کی موومنٹ رہی ہو، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے طالبان کے لیے کہ وہاں سے وہ اپنے آپریشنز لانچ کر سکیں چمن سے اسپن بولدک کے اندر۔ اس کے روٹس یہ الگ ہیں اور اس کے بہت سارے روٹس ہیں کیونکہ پورس بارڈر ہے اور اس کے بہت سارے سلیم آپ ایک منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ٹرائی کر رہے تھے، ہمارے ساتھ پاکستان کے ہائی کمشنر لندن میں جناب واجد شمس الحسن صاحب ہیں۔ السلام علیکم جی واجد صاحب۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ جی بہت شکریہ واجد بھائی ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ فرمائیے سر، آپ نے تو اپنی ساری زندگی یعنی جتنی میری عمر ہے اتنے جرنلزم کو دیے، ایسی تو سر رپورٹیں چھپتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں یونیورسٹیوں میں، اس کو سنڈے ٹائمز جیسے معتبر اخبارات، پھر نیو یارک ٹائمز، پھر بی بی سی، پھر الجزیرہ، پھر اسرائیل کی نیوز ایجنسی، یہ کیا سر اس کے پیچھے، اس میں کہانی کیا ہے سر، ہمیں پلیز بتائیے ذرا۔ اس میں نصرت کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ بالکل رپورٹ جو ہے ان کی بڑی ربش ہے اور انہوں نے فار دا سیک آف ایک رپورٹ بنانے کے لیے رپورٹ بنائی ہے کیونکہ فیکچولی کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اور ابھی میں ڈیوڈ کیمرون صاحب پرائم منسٹر کی تقریر سن رہا تھا ہاؤس آف پارلیمنٹ میں، انہوں نے تو باقاعدہ پاکستان کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے جو پاکستان کام کر رہا ہے افغانستان کی سپورٹ میں، اور افغانستان اور پاکستان مل کر جو کام کر رہے ہیں۔ اور یہ حضرات جو ہیں، یہ صاحب جنہوں نے مائلز اینڈ مور جو ہیں، اور وہ دوسرے صاحب جو ہیں وہ جنہوں نے رپورٹ لکھی ہے آپ کے والٹر، جی تو ان لوگوں نے یہ خبر جو ہے، یہ ایسی مارٹ ولڈمن جو ہیں جی وہ انہوں نے ایل سی کو یوز کیا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے جس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے اسپوکس مین فروز اللہ بابر نے کہا اور فوراً آئی ایس پی آر کے والوں نے بھی کہا یہ ربش ہے، اور اس کو ربش ہی سمجھیے، یہ ایک قسم کا پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے۔ واجد صاحب لیکن یہ اتنا نہیں، واجد صاحب دیکھیے ہم لوگوں کے خالی ربش کہنے سے، بہرحال دیکھیے آپ جب ایڈیٹر تھے، آپ کے پاس سر میں اس ٹائپ کی سٹوری لے کر آؤں، آپ کا تو مطلب پاکستان میں سر جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے، ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب کسی جیل میں جائیں تو وہ تو سر یعنی یہاں پہ ڈی ایس این جی لے کر ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے کسی دوست سے ملنے جائیں تو دوسرے دن خبر ہوگی، جیل میں سر کتنے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی خبر جب سر وہ سنڈے ٹائمز اکاموڈیٹ کرتا ہے، اس کو فلیش کرتا ہے، بی بی سی لیتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بس اتنی سمپل سی بات ہے کہ بس ایک ربش ایکٹیویٹی ہوگی اور اتنی کلیکٹیو کے مختلف اخبارات کر رہے ہیں؟ ڈونٹ یو سی اینی گیم بیہائنڈ اٹ؟ میں ذرا سا عرض کروں، اس میں الجزیرہ والوں نے کل مائلڈ وہ جو ہیں میٹ ولڈمن کا انٹرویو لیا تھا، جی اس میں انہوں نے کراس ایگزامن کیا، بھئی کوئی تو ایویڈنس دیں، آپ کوئی آدمی کا نام لیں جس سے آپ ملے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم طالبان لوگوں سے ملے تھے۔ وہاں آپ کو پتا ہے ڈسگرنٹڈ ایلیمنٹس تو ہیں جو کہ افغان گورنمنٹ بھی خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہے، اور پاکستان کے خلاف تو اس لیے بھی ہیں کہ پاکستان اتنا بھرپور طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہا ہے اور جس کا ریکگنیشن انٹرنیشنلی ہے۔ اور یہی سنڈے ٹائمز اور ٹائمز ایڈیٹورل لکھ چکے ہیں ابھی پچھلے مہینے پاکستان کی تعریف میں، بلکہ آج بھی ایک آرٹیکل ہے ڈیلی ٹیلی گراف میں فارمر ہائی کمشنر انگلش سیناٹ کا، انہوں نے پریز کیا ہے پاکستان کو کہ پاکستان جتنا کام کرا ہے اس کو پاکستان کو مدد کرنا چاہیے، ای یو وغیرہ کو گریٹ کنسیشن دینا چاہیے اور پاکستان کے لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان سب کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ رپورٹ فار دا سیک آف رپورٹ بنائی گئی ہے اور ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر اس میں کنکلوژن میں ذرا سا انہوں نے ایک بات کی ہے جس سے ذرا سا بڑا عجیب قسم کا شک ہونے لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کو بڑا رول دینا چاہیے افغانستان میں، دس از ویری سینسٹر، جس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے۔ نہیں لیکن کیا پاکستانی ہائی کمیشن کی طرف سے لندن کے اس اخبار کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی تردید، کوئی وہاں پہ شائع ہونے کے لیے وہاں پر تو بڑے سخت قسم کے قوانین ہیں، آپ اس طرح کسی پر الزام نہیں دے سکتے بغیر کسی ثبوت کے؟ جی ہاں بالکل، ہم نے یہی کہا ہے اور یہ پہلے بھی کر چکے ہیں سنڈے ٹائمز والے، جیسے اسٹوڈنٹس کا کیس تھا، بوگس کالجز کے بارے میں کہا، جبکہ صرف ایک کالج تھا، باقی دوسرے کالجز تھے بوگس، دوسرے لوگ چلا رہے تھے، تو ہم نے ان کو باقاعدہ ابھی لیٹر لکھا ہے
کہ یہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے اور یہ میلیشیس ہے اور صرف یہ آپ نے اسٹوری بنانے کی خاطر بنائی ہے، ادروائز اس میں کوئی فیکٹس نہیں ہے. تو یہ we have contradicted it. We have also written to London School of Economics کہ یہ آپ ایسے لوگوں کو کیوں الاؤ کرتے ہیں اس قسم کی رپورٹ بنانے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا سلیم شہزاد صاحب، یہ جو ابھی آپ نے ہائی کمشنر صاحب کی بات بھی سنی اور ان کا کہ پاکستان آخر اتنا دامے درمے سخنے ہم اس وار میں لگے ہوئے ہیں، سر جوڑ کے لگے ہوئے ہیں اور ہم اپنا سب کچھ برباد کر چکے ہیں اس سارے گیم میں. تو کیا جب ان کی طرف سے گورنمنٹیں اگر ہمیں سراہیں بھی، لیکن ان کے انٹلیکچوئلز، ان کے رائٹرز، ان کے جو باقی جو ایک پورا انٹیلیجنسیا وہ اگر پاکستان کو شک کی نظر سے دیکھے تو ذرا لوگوں نے تو انٹیلیجنسیا کی اور انٹلیکچوئلز کی اور ان رائٹرز کی بات تو سننی ہے نا، تو اس میں تو لگے گا کہ ہم کہیں نہ کہیں مشکوک ہیں. دیکھیں اگر ان کا انٹیلیجنسیا اتنا اچھا کوئی رول پلے کر رہا ہوتا اس گزشتہ 8-9 سال کے اندر تو اس کا ریفلیکشن افغان وار کے اوپر ضرور آتا. یعنی کہ طالبان کو 2 مہینے کی جنگ کے بعد شکست ہو جاتی ہے، طالبان منتشر ہو جاتے ہیں، طالبان جو ہے وہ ان کی کمانڈ ختم ہو جاتی ہے، تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کے حوالے سے اس وقت ان کا یہی میڈیا پروجیکشن کر رہا تھا کہ افغانستان کی جنگ جیت لی گئی ہے، طالبان جو ہیں وہ اب ریلک آف دا پاسٹ ہیں. یہی تھنک ٹینکس اس وقت آپ چلے جائیں اگر آرکائیوز کے اندر اخباروں کی اور جو ان کی تھنک ٹینکس سو کالڈ تھنک ٹینکس ہیں ان کی رپورٹس کی طرف، تو وہ اس وقت یہی بات کر رہے تھے کہ اب طالبان ختم ہو چکے ہیں اور ایک کوئی نئی فورس جو ہے وہ پولیٹیکل فورس ایمرج کرے گی اور وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. سلیم شہزاد، جو میں لیکن ہائی کمشنر صاحب کو بھی کہہ رہا تھا، سنڈے ٹائم جیسا موقر اخبار، معتبر اخبار، وہ انتہائی دھڑلے سے یہ کہے کہ آصف علی زرداری جیل جاتے ہیں اور طالبان کو خطاب کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ڈٹے رہو، ہم اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، منا بھائی لگے رہو. یہ اب ایک ایسی بات میں جیسے واجد صاحب کو بھی کہہ رہا تھا، آپ بھی سٹوریز فائل کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں، کیا ہم اس کو اس طرح جانے دیں گے unless there is some game behind it؟ دیکھیں پاکستان کو نصرت صاحب ہم سب سمجھتے ہیں پاکستان میں کام کس طرح ہوتے ہیں، کس طرح چیزیں موو کرتی ہیں. یہ چیز ایون کوئی فارن جرنلسٹ جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ طالبان کے پاس جائے اور ان سے ملاقاتیں کرے. مطلب یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو مطلب کوئی بھی چیز، جو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی فرد جو پاکستان کو صرف انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مت ہو سکتے ہیں ویسٹرن پریس کے حوالے سے کہ وہ ایک بہت جاندار جرنلزم کرتے ہیں، لیکن میں صرف اس رپورٹ کی بات کروں گا. میں تو دیکھیں ایون آصف زرداری کے جو جیل کا جو وزٹ ہے اس کی بات بھی نہیں کرتا، میں تو بات کرتا ہوں جو لانچنگ آپریشن کی وہ بات کر رہے ہیں چمن سے. دیکھیں آج تک چمن سے اتنی مانیٹرنگ ہے، شدید مانیٹرنگ ہے. جو آدمی جاتا ہے چمن کی طرف اس کو اندازہ ہے کہ چمن کا جو کراسنگ ہے اس پہ کتنی مانیٹرنگ ہے دونوں طرف سے. اور پاکستان کی سائٹ سے بھی ان کا پراکسی نیٹ ورک بڑا ایکٹیو ہے چمن کے اندر، امریکنز کا، CIA کا، وہ ایک چیز مانیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے سلیم، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آئی ہوپ کہ آپ آئندہ بھی ہمیں اسی طرح جوائن کرو گے افغانستان سے متعلقہ. جناب مشتاق ناظرین، وقت ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام دنیا میرے آگے جاری ہے.